بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ احتمال التَّعْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ۔ کلام کی چار قسمیں بیان کی تھی اور چار ہی ان کے مقابل تھے۔ پہلی ظاہر اور نص، جن کا مکمل بیان ماقبل میں گزر گیا۔ اب یہاں سے مفسر کا بیان شروع کرتے ہیں، جو تیسری قسم تھی۔ مفسر کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے کہ مفسر وہ کلام ہے جس کی مراد لفظ ہی سے ظاہر ہو جائے مگر متکلم کے جانب سے بیان کے ذریعے، یعنی معنی اور مراد تو الفاظ ہی سے سمجھ میں آئے مگر وہ الفاظ متکلم کی جانب سے وضاحت کے طور پہ ہوں، اس کی تفسیر کے طور پر ہوں، اس طور پر کہ متکلم کا بیان آنے کے بعد اس میں تخصیص اور تعبیل کا احتمال باقی نہ رہے، اس کو مفسر کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا کہ فرشتے انہیں سجدہ کریں، اس کا ذکر ہے یہ۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، اتنے لفظ کو دیکھیے۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور جمع سے کثیر افراد مراد ہوتے ہیں۔ تو فسجد الملائکہ جب کہا تب بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر یہاں تخصیص کا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہو، باقیوں نے سجدہ نہ کیا ہو، کیونکہ ملائکہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق ما فوق الواحد پر ہو جاتا ہے، ایک سے جو زیادہ ہو اس پر جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے، دو پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تخصیص کا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے دو فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہو، اسی کو سجد الملائکہ کہہ دیا گیا، اور باقی نے سجدہ نہ کیا ہو، یہ تخصیص کا احتمال تھا۔ تو اس تخصیص کے احتمال کو رب تعالیٰ نے اپنی جانب کی وضاحت کلہم کے ذریعے ختم کر دیا، کہ جب کلہم کہہ دیا تو اب تخصیص کا جو احتمال ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ نے کیا ہو کچھ نہ کیا ہو، وہ ختم ہو گیا، اور مراد بالکل واضح متعین ہو گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ لیکن اب بھی اس میں تعویل کا احتمال رہا کہ ہو سکتا ہے کہ سب فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ نہ کیا ہو، کچھ نے آگے کر لیا ہو کچھ نے پیچھے کر لیا ہو، یعنی کچھ نے پہلے کر لیا ہو کچھ نے بعد میں کر لیا ہو، ایک ساتھ نہ کیا ہو سب نے۔ یہ تعبیر ہو سکتی تھی نا کہ کوئی شخص سب فرشتوں کا سجدہ کرنا تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا کہ سب نے ایک ساتھ کیا، وہ کہتا ہے کہ کچھ نے ہو سکتا ہے پہلے کر لیا ہوگا کچھ نے بعد کر لیا ہوگا، کیونکہ فسجد الملائکۃ کلہم سے صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا تھا، ایک ساتھ سجدہ کیا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو کوئی بھی یہ تعبیل کر سکتا تھا نا، تو اس تعبیل کے دروازے کو بند کر دیا اللہ پاک نے اجمعون کہہ کر، کہ سب نے ایک ساتھ جمع ہو کر سجدہ کیا تھا۔ تو کلہم اجمعون جب اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا تو اس کلام فسجد الملائکہ میں جو تخصیص و تعویل کا احتمال تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور یہ کلام اپنی مراد میں بالکل متعین ہو گیا، بالکل مفسر ہو گیا۔ یہ اب اس میں کسی تخصیص و تعبیل کا احتمال باقی نہ رہا، ہے نا۔ فرماتے وہ امل مراد فاما المفسر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه احتمال التعويل والتخصيص، اور رہا مفسر تو وہ کلام ہے جس کی مراد لفظ سے ظاہر ہو متکلم کی جانب سے بیان کے ذریعے، اس طور پر کہ اس کے ساتھ تخصیص و تعبیل کا کوئی احتمال باقی نہ رہے۔ مثال ہو، اس کی مثال اللہ پاک کے فرمان فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کے اندر ہے۔ کیسے ہے؟ فرماتے ہیں فاسم الملائکۃ ظاہر فی العموم، کیونکہ لفظ ملائکہ جمع ہونے کی وجہ سے عموم میں ظاہر ہے، الا ان احتمال تخصیص قائم، مگر یہ کہ یہاں پر تخصیص کا احتمال قائم ہے کہ ہو سکتا ہے عموم میں تخصیص ہو۔ فن صدا باب التخصیصی بقولہ کلہم، تو تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا رب کے قول کلہم سے، بتا دیا کہ سبھی نے کیا تھا۔ ثم بقیہ احتمال التفریقتی فی السجود، پھر سجدے میں تفریقہ
یعنی متفرق طور پر ہو، اس کا احتمال باقی رہ گیا تھا۔ فنسد باب التعبیل بقول اجمعون، تو اس تعبیل کا دروازہ بند ہو گیا اللہ پاک کے فرمان اجمعون کے ذریعے۔ وفی الشرعیات، اور مفسر کی مثال احکام شرعیہ میں یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا تزوجت فلانتن، کہ میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا، تو یہ کلام اس کا بالکل نکاح میں ظاہر ہے نا، بالکل ظاہر ہے نکاح میں، کس بندے نے فلانیہ سے نکاح کیا ہے۔ مگر اس میں احتمال یہ ہے کہ اس نے اس فلانیہ سے نکاح صحیح کیا ہے یا نکاح متع کیا ہے۔ متع سمجھتے ہیں؟ متع یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے ایک مدت مخصوصہ تک تمتع کرے کچھ پیسے کے بدلے، اس کو نکاح متع کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں نکاح نہیں ہے، لیکن نام دے دیا جاتا ہے نکاح متع۔ کہتا ہے کہ اتمتع بکی بقضا من مدت بقضا من مال، کہ فلاں مدت تک فلاں مال کے بدلے میں تجھ سے تمتع کرنا چاہتا ہوں، لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ پہلے اس کی اجازت تھی، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ نکاح متع اسلام میں حرام ہے، باطل ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ تزوجت فلانتن، کہ میں نے فلاں سے نکاح کیا، فلانیہ سے نکاح کیا میں نے، تو نکاح میں تو بالکل یہ واضح ہے، اس کا کلام ظاہر ہے بالکل، مگر احتمال یہ ہے کہ اس نے فلانا سے نکاح صحیح کیا ہے یا نکاح باطل کیا ہے۔